السلام علیکم ناظرین، آج شروع کرتے ہیں ہم اپنے ناول کی 5ویں ایپیسوڈ۔ میں ایک بھنور میں پھنس کر چند رغوتے کھانے کے بعد اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو چکا تھا۔ قدرت نے میری مدد کی اور میں چند لمحات موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد ایک بہتے ہوئے شہتیر کے ساتھ لپٹ گیا۔ تاہم مجھے یقین تھا کہ میرا یہ سہارا عارضی ثابت ہوگا اور تند و تیز موجیں مجھے کسی چٹان پر پٹک دیں گی، لیکن ندی کا بتدریج تنگ اور پانی کی شوریدگی نسبتاً کم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کناروں کی بلندی زیادہ ہوتی گئی۔ اب مجھے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کی خبر نہ تھی۔ یہ منظر اس قدر ہیبت ناک تھا کہ برسوں کے بعد آج بھی اس کے تصور سے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شہتیر مجھے متعدد بار کبھی ایک اور کبھی دوسرے کنارے کے قریب لے گیا، لیکن میں ان سیدھی دیواروں پر چڑھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دل میں کبھی یہ خیال آتا کہ اچانک کسی مقام پر ندی کا پاٹ کشادہ ہو جائے گا، لیکن اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ میں کنارے لگنے کی بجائے پانی کی سطح سے ابھرے ہوئے محیط پتھروں کے ساتھ ٹکرا کر پاش ہو جاؤں گا، اور یا پھر ندی اچانک کسی نشیب پر ایک آبشار میں تبدیل ہو جائے اور یہ میری آخری منزل ہو۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا کہ میں کتنی دور آ چکا ہوں۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا، زخموں کی تکلیف نے مجھے بے جان کر دیا تھا، اور مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور پانی میں رہا تو کسی اور حادثے کا سامنا کیے بغیر ہی ختم ہو جاؤں۔ ایک جگہ ندی کا پاٹ کچھ کشادہ نظر آیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بلندی سے گرتے ہوئے پانی کا شور سنائی دینے لگا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ندی کے سامنے ایک بلند چٹان آ گئی ہے اور اس نے پانی کے بہاؤ کا رخ ایک دم بدل دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں میں ایک دائرے کی شکل میں ایک چھوٹی سی جھیل میں داخل ہو چکا تھا۔ اسے جھیل کی ایک بہت بڑا کنواں کہوں تو زیادہ صحیح ہوگا۔ ندی کا پانی ایک مہیب گرداب کی شکل میں اس کنویں کے اندر چکر لگانے کے بعد اچانک دائیں ہاتھ ایک کھڈ میں گرتا تھا۔ صرف پانی کا شور سن کر ہی میرے لیے اس کھڈ کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ میں گرداب میں پھنس کر بلند کناروں کے ساتھ ساتھ چکراتا ہوا ہر ثانیہ آبشار کے قریب جا رہا تھا، لیکن ایک جگہ مجھے کنارے کی چٹان سے آگے نکلی ہوئی ایک سل دکھائی دی جو پانی کی سطح سے بالشت بھر اونچی تھی۔ اس سل سے اونچی چند چھوٹے چھوٹے زینے بنے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے چٹان کے اندر ایک شگاف نظر آ رہا تھا۔ قدرت مجھے موت کے منہ سے چھیننے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ گرداب کا چکر شہتیر دھکیلتا ہوا اس سل کے قریب لے گیا۔ زندہ رہنے کی امید نے میرے نڈھال جسم میں ایک نئی قوت پیدا کر دی، اور میں شہتیر چھوڑ کر سل پر چڑھ گیا۔ عبدالواحد نے یہاں تک کہہ کر قدرے توقف کے بعد رنبیر کی طرف دیکھا اور بولا، میں پھر تفصیلات میں چلا گیا، آپ اکتا تو نہیں گئے؟ رنبیر نے چونک کر جواب دیا، نہیں، ایسی داستان میں ساری رات بیٹھ کر سن سکتا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں خود موت کے منہ سے بچ کر نکلا ہوں۔ عبدالواحد نے دوبارہ اپنی سرگزشت شروع کرتے ہوئے کہا، کچھ دیر سل پر بیٹھا میں اپنے گرد و پیش کے متعلق سوچتا رہا۔ سل پر چھوٹے چھوٹے گڑھے جو پانی بھرنے کے مٹکوں کی رگڑ سے بنے ہوئے معلوم ہوتے تھے، اور سل سے اوپر گھسی ہوئی سیڑھیاں اس جگہ انسانوں کی آمد و رفت کی گواہی دے رہی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ میں اس راستے سے باہر نکلتے ہی کسی بستی کے قریب پہنچ جاؤں گا، لیکن اس علاقے کی کسی بستی کا تصور میرے لیے کم خطرناک نہ تھا۔ اوپر فضا کا رنگ بتا رہا تھا کہ شام ہونے میں زیادہ دیر نہیں۔ سردی سے سن اور زخموں سے نڈھال ہونے کے باعث مجھ میں چند قدم چلنے کی ہمت نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اگر شام ہو جانے سے پہلے اگر میں نے کوئی جائے پناہ تلاش نہ کی تو میں رات بھر سردی میں ٹھٹر کر مر جاؤں گا۔ بالآخر میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور چٹان میں تراشے ہوئے زینوں پر چڑھنے لگا۔ چند قدم اٹھانے کے بعد ٹانگ اور بازو کے زخموں کی ناقابل برداشت تکلیف کے باعث میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تاہم میں نے ہمت نہ ہاری اور سنبھل کر قدم اٹھاتا ہوا اوپر چڑھتا گیا۔ میں نے ابھی 15-20 قدم اٹھائے تھے کہ مجھے کچھ دور سے ایک آواز سنائی دی۔ میں چند لمحے بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی دھیمی لے میں گنگناتا ہوا اس طرف آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا خنجر جو
جو ابھی تک میری کمر سے لٹک رہا تھا نکال لیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آنے والا مجھے اوپر سے دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دے گا اور آن کی آن میں اس کے کئی مددگار جمع ہو جائیں گے، اس لیے میں اگر دوبارہ نیچے بہ جاؤں تو اس پر آسانی کے ساتھ بے خبری کی حالت میں حملہ کر سکوں گا۔ چنانچہ میں دوبارہ بڑی مشکل سے اسی جگہ پہنچا اور تنگ گزرگاہ سے ایک طرف چٹان کے ساتھ بیٹھ کر پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ہر لمحہ میری تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ گنگنانے والے کی آواز قریب آتی گئی۔ میں یہ محسوس کرنے لگا کہ یہ کسی مرد کی نہیں بلکہ عورت کی آواز ہے، لیکن ان حالات میں میرے لیے ایک بچہ بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ بالآخر ایک لڑکی مٹکا اٹھائے نمودار ہوئی اور میری طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ کر سل کے کنارے سے بیٹھ کر اور زانوں کے بل آگے جھک کر مٹکے میں پانی بھرنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ مٹکا اٹھا کر واپس مڑتے وقت وہ مجھے ضرور دیکھ لے گی اور میں اس سے آسانی کے ساتھ دھکا دے کر خوفناک گرداب میں پھینک سکوں گا، لیکن سماج کے دیوتاؤں کا پجاری ہونے کے باوجود میری ہمت جواب دے گئی۔ میں سل کے کنارے سے ہٹ کر زینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مٹکے کو پانی سے نکال کر سل پر رکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مان اس نے میری طرف اور ایک ہلکی سی چیخ کے بعد مبہوت سی رہ گئی۔ وہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ میں نے اپنا خنجر نیچے کرتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم نے شور مچایا تو میں تم پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا۔ لڑکی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، تم صرف میرے سوال کا جواب دو، تمہارے پیچھے کوئی اور بھی اس طرف آ رہا ہے؟ وہ بولی، نہیں، اگر تم نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں ندی میں چھلانگ لگا دوں۔ مجھ میں اب کھڑا رہنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے سل سے اوپر ایک زینے پر بیٹھتے ہوئے لڑکی سے پوچھا، تمہاری بستی یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے جواب دیا، بہت نزدیک ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شام تک بستی کے کئی لوگ یہاں پانی لینے آئیں گے؟ نہیں، بستی خالی ہو چکی ہے، لوگ جنگلوں کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کہا، تم صرف سچ بول کر اپنی جان بچا سکتی ہو، میرا وعدہ ایک راجپوت کا وعدہ ہے۔ اس نے جواب دیا، میں سچ بول رہی ہوں۔ میں نے کہا، میں یہ کیسے مان سکتا ہوں کہ بستی کے لوگ تمہاری عمر کی ایک لڑکی کو تنہا چھوڑ کر جا چکے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، میں اپنے دادا کے ساتھ ہوں، وہ اندھا ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میرا بھائی بھی ابھی تک واپس نہیں آیا، اگر وہ آ جاتا تو شاید ہم بھی دادا کو لے کر کہیں نکل جاتے۔ لڑکی کے الفاظ سے زیادہ اس کے آنسوں نے مجھے لاجواب غصہ کر دیا۔ تاہم مجھے پوری طرح اطمینان نہ ہوا۔ میں نے کہا، تم شام تک یہاں رہو گی، اگر کوئی اس طرف آیا تو میں تمہیں ندی میں پھینک دوں گا، اور اگر تمہاری باتیں درست ثابت ہوئی تو میں یہاں سے کچھ دور تک تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ میرے ان الفاظ نے لڑکی کا خوف نفرت اور حقارت میں بدل دیا۔ وہ بولی، نہیں، تم مجھے قتل کر سکتی ہو، لیکن میں تمہیں اپنے دادا کے پاس لے کر نہیں جاؤں گی۔ میں اسے ایسی جگہ چھوڑ کر آئی ہوں جہاں سے تم اسے تلاش نہیں کر سکو گے۔ میں نے سوچا، اگر میں نے تھوڑی دیر اور کوئی جائے پناہ تلاش نہ کی تو رات ہو جائے گی اور میری زندگی یہیں ختم ہو جائے گی۔ اگر میں تاریکی باہر نکلا تو میرے لیے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا مشکل ہوگا، اگر میں نے کوئی راستہ تلاش کر بھی لیا تو چلنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ لڑکی میری آخری امید تھی، اس کی مدد کے بغیر میری اگلی صبح کا سورج دیکھنے کا امکان نہ تھا۔ بے بسی کے احساس نے میرے نسلی غرور کے قلعے مسمار کر دیے تھے، اور لڑکی کی نگاہیں یہ بتا رہی تھیں کہ وہ میری جسمانی تکلیف کا اندازہ لگا چکی ہے۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں کہ تم نگر کوٹ کی فوج کے سپاہی ہو، میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گی، تمہارے دیوتا تمہارے پر بے کس انسانوں کا خون دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم میری جان لینے کا فیصلہ کر چکی ہو تو جلدی کرو، تمہارے ہاتھ میں خنجر ہے، میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہوں۔ لیکن اگر دیوتاؤں کی پوجا کے باوجود انسانیت تمہیں ایک عورت پر ہاتھ اٹھانے سے روکتی ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو، یہ علاقہ درندوں سے خالی نہیں ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی بستی کے راستے پر کئی شیر اور چیتے وغیرہ دینے لگتے ہیں۔ میں نے اپنا خنجر پھینک دیا، لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور اس کا راستہ چھوڑ کر کہا، تم جا سکتی ہو۔ میری یہ حرکت اس کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہی۔ اس نے قدرے تذبذب کے بعد گھڑا اٹھا کر سر پر رکھ لیا اور زینے پر پاؤں رکھنے کے بعد مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم زخمی ہو؟
میں نے جواب دینے کی بجائے کرب کی حالت میں آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بولی تم رات یہاں نہیں گزار سکتے، میرے ساتھ آؤ۔ میں کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چل دیا۔ چڑھائی بہت سخت تھی اور میں بڑی مشکل سے سنبھل کر پاؤں اٹھا رہا تھا۔ ہر 15-20 قدم کے بعد میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تازہ دم ہونے کے لیے بیٹھ جاتا اور وہ رک کر میرا انتظار کرنے لگتی۔ تھوڑی دیر میں تنگ تاریک راستے طے کر کے ہم کھلی جگہ پہنچ گئے۔ میرے بائیں ہاتھ سرسبز پہاڑ تھا، دائیں ہاتھ نیچے وہ تاریک کھڑ تھی جس میں آبشار گرتی تھی اور سامنے پہاڑ کے نشیب میں چیڑ کے درمیان چند جھونپڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ لیکن اب مجھ میں چلنے کی ہمت نہ تھی۔ میں سرسبز گھاس پر منہ کے بل لیٹ گیا۔ لڑکی گھڑا نیچے رکھ کر میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، ادھر دیکھیے، وہ ہماری بستی ہے، ذرا ہمت سے کام لیجیے۔ میں حیران ہوں کہ آپ اس حالت میں وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے جواب دیا، میں ندی میں بہتا ہوا وہاں پہنچا تھا اور شاید کسی دیوتا کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ کر چلنے لگا۔ جوں میں بستی کے قریب ہو رہا تھا میرے خدشات دور ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے مجھے سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ کسی دشمن کا ہاتھ نہیں۔ بستی سے باہر ایک نحیف اور لاغر بوڑھا درد بھری آواز میں آشا آشا پکارتا ہوا ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ لڑکی نے اسے آواز دی، بابا میں آ گئی ہوں۔ بوڑھے نے ہاتھ پھیلا کر بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے کہا، بیٹی بہت دیر لگا دی تم نے، اگر تم تھوڑی دیر اور نہ آتی تو میں شاید بھٹکتا ہوا کسی کھڈ میں جا گرتا۔ لڑکی نے مجھے چھوڑ کر بوڑھے کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے ایک جھونپڑی کی طرف لے گئی۔ میں پاس ہی سوکھی ہوئی گھاس کے ڈھیر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے نیم بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں کھولی تو وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں وہاں سے اس کی جھونپڑی تک کیسے پہنچا۔ رات کے پچھلے پہر مجھے ہوش آیا تو میں ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا اور میرے زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں آگ سلگ رہی تھی۔ میرے قریب دوسری چارپائی پر کوئی اور سو رہا تھا۔ میں نے شدت کی پیاس محسوس کرتے ہوئے پانی مانگا۔ آشا، جو شاید ساری رات نہیں سوئی تھی، میری آواز سنتے ہی برابر کے کمرے سے نکل آئی اور مجھے پانی دیتے ہوئے بولی، آپ رات کے بھوکے ہیں، میں نے آپ کے لیے دودھ رکھ چھوڑا تھا، ابھی گرم کرتی ہوں۔ وہ دودھ گرم کرنے بیٹھ گئی اور میرا دل شرم اور ندامت کے بوجھ سے پسا جا رہا تھا۔ بوڑھا جو میرے قریب لیٹا ہوا تھا اور اس نے میرا بستر ٹٹولنے کے بعد میری پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہارا بخار ابھی کم نہیں ہوا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جوانی کے زخم بہت جلد بھر جاتے ہیں۔ تیسرے دن میرا بخار قدرے کم ہو چکا اور میں کسی حد تک اطمینان سے اپنے محسنوں کے ساتھ باتیں کر سکتا تھا۔ بوڑھے نے مجھے سے اب تک کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا تھا جس کا جواب دینا میرے لیے تکلیف دہ ہوتا۔ غالباً آشا اسے میرے متعلق یہ بتا چکی تھی کہ میں ان کے بدترین دشمنوں کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ اس نے مجھ سے یہ بھی نہ پوچھا کہ میں کب اور کیسے زخمی ہوا۔ میں اس کے لیے صرف ایک بے بس انسان تھا۔ اسی دن جب آشا ندی سے پانی لینے گئی تو میں نے اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے بوڑھے سے کہا، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا، مجھے معلوم ہے۔ میں نے کہا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر حالات مجھے اس حالت میں یہاں نہ لے آتے تو اب تک میری تلوار ان پہاڑوں میں کئی انسانوں کا خون بہا چکی ہوتی۔ مجھے معلوم ہے، لیکن میں تمہیں مجرم نہیں سمجھتا۔ تم نے جس سماج کی گود میں آنکھ کھولی ہے وہ صرف تمہیں تلوار سے وار کرنا سکھاتا ہے، انسانیت کی پکار سننے کے لیے کان نہیں دے سکتا۔ تم ان دیوتاؤں کے سپاہی ہو جو اپنے پجاریوں کے سینوں سے دل نکال لیتے ہیں اور ان کی جگہ پتھر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اور آپ اس پتھر کے دل والے انسان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، نہیں بیٹا، پتھر کا دل تو اسی وقت چکنا چور ہو گیا تھا جب تمہارے ہاتھوں نے آشا پر وار کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں تمہارے سینے میں ایک انسان کے دل کی دھڑکنیں سن رہا ہوں، لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بھی تمہاری تیمارداری ہمارا فرض تھا۔ تم اس اجڑی ہوئی بستی میں ایک دشمن کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک گناہ گزین کی حیثیت سے آئے ہو۔ کاش میری آنکھیں ہوتی اور میں تمہاری خدمت کر سکتا۔ اس کے بعد میں بوڑھے سے خاصا بے تکلف ہو چکا تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ اس بستی کے کچھ لوگ نگرکوٹ کی افواج کی پیش قدمی روکنے کے لیے جنوب کی طرف جا چکے تھے کہ شمال کی جانب سے نگرکوٹ کی ایک اور فوج کی پیش قدمی کی خبر ملی۔ چنانچہ بستی کے لوگ خوفزدہ ہو کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے اور صرف ایسے لوگ یہاں رہ گئے جن کے عزیز جنوب میں محاذ پر گئے ہوئے تھے۔ لیکن جب ان لوگوں کو یہ اطلاع
ملی کہ نگرکوٹ کی فوج ندی پر پل تعمیر کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہے، تو وہ بھی راتوں رات رفو چکر ہو گئے۔ بوڑھے نے آشا کو سمجھایا کہ وہ بھی ان لوگوں کے ہمراہ چلی جائے، لیکن اس نے اپنے اندھے بابا کو چھوڑ کر جانا گوارا نہ کیا۔ اب یہ دونوں یہاں پر آشا کے بھائی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے بوڑھے کو ندی عبور کرنے کے بعد جو لڑائی ہوئی اس کے حالات سنائے تو اس نے کہا، مجھے امید نہیں کہ اس جنگ میں ہماری بستی کے کسی آدمی نے حصہ لیا ہو۔ جو جوانوں میں لڑنے کی ہمت تھی وہ پہلے ہی جنوب کی طرف جا چکے ہیں۔ لوگ جنہوں نے اس درجہ بہادری سے تمہاری فوج کا مقابلہ کیا شمال اور جنوب کی بستیوں سے آئے ہوں گے۔ بستی کے لوگ فرار ہوتے وقت اپنے بہت سے مویشی چھوڑ گئے تھے۔ یہ ادھر ادھر چلنے کے بعد شام کے قریب بستی میں جمع ہو جاتے اور آشا انہیں درندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے رات کے وقت چند گھروں میں بند کر دیتی، الگ صبح چھوڑ دیتی، لیکن درندے بعض دفعہ دن کے وقت بھی بستی میں آس پاس 2-4 مویشی ہلاک کر دیتے۔ ان حالات میں آشا کا پانی لینے ندی پر جانا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن بارش نہ ہونے کے باعث بستی کے قریب ایک چھوٹا سا چشمہ سوکھا پڑا تھا اور وہ جوہر جس میں بستی کے لوگ مویشیوں کے لیے پانی جمع رکھتے تھے معتفن ہو گیا تھا اور اس کا پانی انتہائی مجبوری کی حالت میں بھی پینے کے قابل نہ تھا۔ آشا پانی لے کر آئی تو بہت بدحواس ہو رہی تھی۔ ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جب وہ پانی لے کر واپس آ رہی تھی تو رستے سے تھوڑی دور ایک شیر ایک گائے کو پھاڑ کر اس کا گوشت نوچ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہم اس پانی سے 3-4 دن گزاریں گے، اس کے بعد میں پانی لانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ آشا کو اب وہاں نہیں چاہیے۔ آشا نے مسکرا کر کہا، درندے انسان پر انتہائی بھوک کی حالت میں حملہ کرتے ہیں اور میں اب آس پاس اتنے مویشی ہیں کہ کوئی درندہ بھوکا نہیں رہا ہوگا۔ بوڑھا اٹھ کر لاٹھی کے سہارے باہر نکلا اور تھوڑی دیر میں اندر آ کر کہنے لگا، آشا کو اب وہاں نہیں جانا پڑے گا، مجھے امید ہے کل تک بارش ضرور ہو جائے گی۔ میں نے لیٹے لیٹے کہا، باہر بادل تو معلوم نہیں ہوتے۔ وہ بولا، ہوا بتا رہی ہے کہ بادل بھی آ جائیں گے۔ شام کے قریب میں بادلوں کی گرج سن رہا تھا اور آشا کہہ رہی تھی، میرے بابا کی باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا موسلا دھار بارش کی آواز سن کر اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ آشا کو اب پانی لانے کے لیے ندی نہیں جانا پڑے گا۔ ان حالات میں میرے دل میں کسی بدصورت لڑکی کے لیے بھی غائب درجہ کا انس پیدا ہو جانا یقینی تھا، اور آشا کی شکل و صورت تو ایسی تھی کہ اگر میں اسے کہیں راہ چلتے بھی دیکھ لیتا تو میری نگاہیں عمر بھر بھٹکتی رہتی۔ میں اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ لوں تو یوں محسوس کرتا کہ بستی کی اداس اور مغموم فضائیں مسرت کے قہقہوں سے لبریز ہو گئی ہیں، لیکن یہ مسکراہٹیں تاریک بادلوں سے گزرنے والے چاند کی طرح عارضی ہوتی۔ اس کا چہرہ عام طور پر مخموم رہتا اور اس کے غم کی وجہ اس کے بھائی کی غیر حاضری تھی۔ آشا کے انتظار کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر صبح اس کے حصے کا کھانا رکھ چھوڑتی اور جب شام ہو جاتی تو بھائی کے لیے رکھی ہوئی باسی روٹی خود کھا لیتی اور اپنے حصے کا کھانا اس کے لیے سنبھال کر رکھ لیتی تھی کہ شاید وہ رات کو کسی وقت آ جائے۔ جو دن گزر رہے تھے میرا یہ اندیشہ بڑھتا جا رہا تھا کہ جگت نارائن شکست کا بدلہ لینے کے لیے ضرور کوئی نیا محاذ منتخب کرے گا۔ وہ اس بستی سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں اکثر سوچا کرتا کہ اگر وہ اس طرف آ نکلا تو خالی جھونپڑیوں کو آگ لگانے سے گریز نہیں کرے گا۔ اپنے لڑکوں کی موت نے اسے پاگل بنا دیا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں کہ میری مداخلت سے وہ آشا اور اس کے اندھے دادا پر اپنا غصہ نکالنے سے باز رہ سکے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے بغاوت کی صورت میں میرے اپنے سپاہی میرا ساتھ دیں، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا اگر بغاوت کی دھمکی سے جگت نارائن اور اس کے ساتھ باقی سردار آشا اور اس کے دادا پر ہتھیار اٹھانے سے باز بھی آ گئے تو بالآخر یہ معاملہ پروہت اور راجا کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ قیدیوں کی حالت میں وہاں پیش ہوں اور جو لوگ اس جنگ میں مارے گئے ہیں وہ سب ان بے گناہوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا کا مطالبہ کریں گے۔ نگرکوٹ میں میرا کوئی دوست نہ ہوگا۔
7वें रोज में बिस्तर से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलने फिरने के काबिल हो चुका था। आशा आलस्य को अपने मकान से बाहर एक गाय का दूध दो रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठकर बाहर निकला और उसके पास एक ट्रक से टेक लगाकर बैठ गया। वो दूध दो कर उठी तो मैंने कहा, आशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने दूध का बर्तन मेरे करीब रखते हुए कहा, कहिए। मैंने कहा, आशा, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। मेरा दिल गवाही देता है कि नगरकोट की फौज शुमाल या जनूब या शुमाल से इस तरफ ज़रूर आएगी। वो बोली, आपका मतलब है कि मैं अपने अंधे दादा को छोड़कर कहीं भाग जाऊं? नहीं आशा, तुम्हारे दादा की मदद के लिए मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। उसने कहा, लेकिन आप चलने के काबिल नहीं हुए। अगर आप इस काबिल होते भी तो हम सुंदर का इंतजार किए बगैर कैसे जा सकते? सुंदर इस लड़की के भाई का नाम था। मैंने जवाब दिया, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी महफूज जगह पहुँचा कर फिर इस बस्ती में वापस आ जाऊंगा और जब तुम्हारा भाई आएगा तो उसे तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। वो बोली, लेकिन अभी आप अच्छी तरह चल नहीं सकते। फिर आप खुद ये कहते हैं कि नगरकोट की फौज बर्फानी पहाड़ों तक हमारे लोगों का ताक़ुब करने का इरादा रखती है। मुमकिन है किसी जंगल में हम अपने आदमी को तलाश कर लें, लेकिन जब आपकी फौज इस तरफ जाएगी तो लोग वहाँ भी इसी तरह इस बस्ती की तरह हमें छोड़कर भाग जाएंगे। बाबा मेरा हाथ पकड़कर भी चंद कदम से ज़्यादा नहीं चल सकता। हमारा साथ कोई नहीं देगा और हम अगर आपकी फौज के हाथों से बच भी गए तो तन्हा जंगल में भटकते हुए दरिंदों का शिकार हो जाएंगे। मैंने कहा, मैं इस सूरत में तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हारा यहाँ से निकलना ज़रूरी है। अगर भगवान को मंजूर हुआ तो तुम्हारा भाई तुमसे आ मिलेगा, लेकिन तुम एक औरत हो। तुमने देखा है कि चीते किस बेदर्दी के साथ मवेशियों को हलाक करते हैं। वो लोग जिन्हें जिन्हें मैं जानता हूँ चीतों से ज़्यादा बेरहम हैं। चीते अपना पेट भरने के बाद आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे समाज के बेटों के दिलों से इंसानों के खून की प्यास कभी खत्म नहीं होती। अगर मुझे सिर्फ इस बात का यकीन होता कि मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचा सकूंगा तो मैं तुम्हें ये मशवरा ना देता, लेकिन तुम्हारा वास्ता भेड़ियों से है, इंसानों से नहीं। जब तुम्हारा भाई आएगा तो बाकी बस्ती की तरह अपना घर खाली देखकर यही समझेगा कि तुम बस्ती के लोगों के साथ चली जा चुकी हो। मैं फिर ये वादा करता हूँ कि जब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेगा मैं तुम्हारा साथ रहूँगा, और ये भी हो सकता है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँ। अपनी जान बचाओ आशा, अगर अपने लिए नहीं तो मेरे लिए। आखिरी अल्फाज मैंने जज्बात से मगलूब होकर कह दिए। आशा ने बगौर मेरी तरफ देखा और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आपने मेरी जान की कीमत बहुत बढ़ा दी है। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, तो हम कल सुबह होते ही यहाँ से निकल चलें? वो बोली, इतनी जल्दी न कीजिए, अभी आप नहीं चल सकेंगे। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मेरी फिक्र न करो, अगर मेरी टांग की तकलीफ बढ़ गई तो हम इब्तदाई मंजिल ज़रा आराम से तय कर लेंगे। मैं अभी तुम्हारे दादा से बात करता हूँ। हम उठकर अंदर जाने को थे कि आशा अचानक बदहवास सी होकर भैया भैया कहती हुई एक तरफ भागने लगी। कोई 30-40 कदम दूर एक नौजवान दोनों हाथों से अपना पेट दबाए लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। उसकी चाल बता रही थी कि वो बुरी तरह जख्मी है। मैं भी भागकर आगे बढ़ा और हम उसे सहारा देकर मकान की तरफ ले आए। आशा का दादा बाहर निकलकर चिल्ला रहा था, आशा, आशा, कहाँ है तुम्हारा भैया? और सुंदर नहीफ आवाज में आशा से कह रहा था, आशा, तुम भाग जाओ, मुझे छोड़ दो। अब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, जल्दी करो आशा, तुम भाग जाओ, वो मेरे पीछे आ रहे हैं, वो अभी पहुंच जाएंगे। झोंपड़ी के करीब पहुंचकर वो एक जोरदार झटके से अपने आप को हमारी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए चिल्लाया, वो मशरिक और जुनूब की तरफ से इस बस्ती के गिर्द गिरा डाल रहे हैं। तुम नदी के साथ साथ नीचे की तरफ जंगल में पहुंच जाओ, वहाँ चंद साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अब जल्दी करो, सोचने का वक्त नहीं है। बाबा, आशा को समझाओ। उन अल्फाज के साथ सुंदर के मुंह से खून की धार बाहर निकली और वो मुंह के बल गिर पड़ा। मैंने जल्दी से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिंदगी का सफर खत्म कर चुका था। फटे हुए पेट से बाहर निकली हुई अंतड़ियों को हाथों का सहारा देकर यहाँ तक पहुँचना इंसान की कुव्वत से बाहर था। आशा पथराई हुई आंखों से अपने भाई की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर के लिए
میں بھی مبہوت ہو کر اس خوش روزہ نوجوان کی لاش دیکھ رہا تھا، لیکن اچانک میں نے ایک جھرجھری لی اور ایک ہاتھ سے آشا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے دادا کا ہاتھ پکڑ کر ندی کی طرف چل دیا۔ آشا اضطراری حالت میں چند قدم اٹھانے کے بعد رک گئی اور اس نے چلا کر کہا، نہیں، میں اپنے بھائی کی لاش چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ بوڑھا بھی زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، بابا، یہ آشا کی جان بچانے کا آخری موقع ہے، بھگوان کے لیے اپنے پوتے کی آخری خواہش پوری کرنے سے انکار نہ کرو۔ بوڑھے نے کہا، اگر تم آشا کی جان بچا سکتی ہو تو اسے لے جاؤ، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، اب میری ٹانگوں میں میرا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں رہی۔ آشا بیٹی، جاؤ، میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں آشا کو پکڑ کر کھینچنے لگا اور وہ دھاڑیں مارتی ہوئی میرے ساتھ چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد زندہ رہنے کی خواہش اس کے ہر زخم پر غالب آ چکی تھی اور میرے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ مجھے کچھ دیر اپنی جسمانی تکلیف کا احساس نہ ہوا، لیکن کوئی آدھ کوس چلنے کے بعد میری ہمت آہستہ آہستہ جواب دے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ندی کے کنارے پہاڑ کے نشیب میں کوئی ایک کوس فاصلہ طے کیا اور ہم ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ اب آشا میرا ساتھ دینے کی بجائے میری رہنمائی کر رہی تھی۔ اچانک گھنے درختوں کی اور سے 5 مسلح نوجوان نمودار ہوئے اور ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی تھے جن کا آشا کے بھائی نے پتہ دیا تھا۔ ایک نوجوان نے مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھا اور اپنی کلاڑی بلند کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں آشا کو تمہارے پاس پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اب باتوں کا وقت نہیں، آشا میرے متعلق یہ بتائے گی کہ میں تمہارا دشمن نہیں۔ تم اب اسے کسی محفوظ جگہ لے جاؤ۔ پھر میں نے آشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آشا، اب میرے لیے تمہارے ساتھ بھاگنا مشکل ہے۔ میں اب بستی کی طرف واپس جاتا ہوں، ممکن ہے میں تمہارے بابا کی جان بچا سکوں۔ ایک نوجوان نے سندر کے متعلق پوچھا۔ میں نے جواب دیا، سندر مر چکا ہے۔ اب وقت ضائع نہ کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ شمال کی طرف سے نگر کوٹ کی دوسری فوج نیچے کے کسی مقام سے ندی عبور کر کے اس طرف نہ آ رہی ہو، اس لیے دو کے وقت تمہارے لیے ندی کے کنارے چلنے کی بجائے جنگل میں چھپ کر چلنا بہتر ہوگا۔ آشا جیسے خواب کی حالت میں ہماری باتیں سن رہی تھی، وہ کچھ کہے بغیر پتھرائی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھتی ہوئی ان آدمیوں کے ساتھ چل پڑی اور میں ایک لٹے ہوئے مسافر کی طرح بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔